یعنی وہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی مولانا صاحب ہیں جو 7ویں دن جا کے جمعہ پڑھا دیتے ہیں یا کبھی صبح درس دے دیتے ہیں یا کبھی شام کو درس دیتے ہیں. تبلیغ نوح علیہ السلام کر رہے ہیں. لیلن ثم انی دعوتہم انی دعوت قومی لیلا و نہارا. رات کو بھی پکارا ہے دن کو بھی پکارا ہے. جہارا اونچی اونچی آواز سے بھی تبلیغ کی ہے. اعلان کر کر کے بھی تبلیغ کی ہے. اسررت لہم اسرارا چھپ چھپ کے پاس بیٹھ بیٹھ کے ایک ایک بندے کو پکار پکار کے بھی تبلیغ کی ہے. اب اس طرح کی تبلیغ ایک بندہ کرے یہ اسے میں نہیں کرتا. حضور کی ایک خاصیت رہی ہے ساری زندگی. سرکار کی 63 سال عمر ہوئی ہے اور آپ کا خاصہ یہ تھا کہ عام سے بندے کی بھی حضور تک رسائی تھی. ساری عمر سرکار نے آگے کوئی بندہ نہیں کھڑا کیا کہ پہلے اس سے پوچھو پھر ہمیں ملو. یہ حضور کی بارگاہ کی رسائی تھی. آخری عمر مبارک تک آخر اپنے وصال تک عام سے عام بندہ بھی رسول پاک کو ایسے مل لیتا تھا جیسے ایک دوست دوست کو ملتا ہے. اس لیے آپ بہت بڑے لوگ ہیں. یہ جو ان محفلوں میں آتے ہیں سنتے ہیں اور بات کو سمجھتے ہیں یہ چھوٹے لوگ نہیں. آپ حضور کی وجہ سے بڑے خاص لوگ ہیں. وجہ نہ میں ہوں نہ آپ ہیں. جس کا کلمہ بڑا ہے وجہ وہ ہے. ان کی وجہ سے سب خاص ہیں. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. تو میں عرض کر رہا تھا نوح علیہ السلام نے کتنا عرصہ تبلیغ کی؟ 950 سال. کتنے بندے مسلمان ہوئے؟ 72 بندے. یعنی سال میں ایک بندہ بھی ان کی بات مان کے ایمان قبول کرتا تو کم از کم 950 بندے ہونے چاہیے تھے. لیکن 950 سال کی تبلیغ کے جواب میں صرف 72 بندے ایمان قبول کرتے ہیں. تو فرمایا اوحی الی نوح، نوح علیہ السلام کی طرف وحی کر کے بتا دیا گیا کہ انہ لن یؤمن من قومک، کہ نوح ہرگز اب کوئی بندہ ایمان قبول نہیں کرے گا الا من قد آمن، سوائے ان 72 بندوں کے جو تجھ پر اب تک ایمان لا چکے. بتا دیا گیا. عرض کی کہ پروردگار پھر تو تبلیغ کا مسئلہ ہی ختم ہو گیا. یہ گارنٹی آ گئی نا اللہ کی طرف سے کہ بھائی اب کسی اور بندے نے ایمان قبول نہیں کر. تو پھر تبلیغ کا مزید تبلیغ کرنے کا تو مسئلہ ختم ہو گیا. کہ اب تبلیغ تو کی جاتی ہے لوگوں کو راہ راست پر لانے کے لیے اور جو راہ راست پر ہیں ان کو تقویت دینے کے لیے. تو اب جب کسی بندے نے ایمان قبول ہی نہیں کرنا تو پھر نوح علیہ السلام کے ہاتھ اٹھ گئے. وہ بھی سورہ نوح کے اندر ہے. عرض کی پروردگار میں پھر تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، پروردگار روئے زمین پر ایک کافر بھی نہیں چھوڑنا. یہ نوح علیہ السلام کے ہاتھ اٹھا دیے. اب دیکھو پروردگار اپنے لاڈلوں کا اپنے پیاروں کا کیسا لحاظ رکھتا ہے. یہ نہیں کہا پروردگار نے کہ نوح کیسی بات کر رہے ہو، اب تیرے کہنے سے سارے بندے ہی مار دیں. فرمایا ٹھیک ہے اگر تم کہہ رہے ہو تمہاری دعا قبول. اس طرح سے کرو کہ وَصْنَعِ الْفُلْكَ، نوح علیہ السلام کو حکم آ گیا کہ کشتی بناؤ. بہت دھیان سے سننی جہاں میں بات جا کے ختم کروں گا. کشتی تیار کرو. بِأَعْيُنِنَا، نوح کشتی بناؤ ہماری آنکھوں کے سامنے. وَوَحْيِنَا، اور ہمارے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، ہماری وحی کے مطابق، جس طرح ہم بتا رہے ہیں اس طرح کی کشتی بناؤ. وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور اے نوح علیہ السلام اب جب کشتی تم بنا رہے ہو
تو چونکہ تم نے خود کہا ہے کہ کسی کافر کو اب چھوڑنا نہیں، اب کسی ظالم کسی کافر کے بارے میں اے نوح میرے ساتھ تو نے بات نہیں کرنی۔ توجہ ہے جی؟ جی، کسی ظالم کے بارے میں میرے ساتھ بات نہیں کرنی۔ انہم مغرقون، ان سب کو غرق کر دیا جائے گا۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، نوح علیہ السلام اب کشتی بنا رہے ہیں، میں ادھر ادھر کی کوئی بات نہیں کروں گا۔ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ، کشتی بن رہی ہے، نوح علیہ السلام پھٹے جوڑ رہے ہیں، اور کشتی اللہ کے حکم کے مطابق جتنی بڑی جس طرح کی چاہیے تھی نوح علیہ السلام بنا رہے ہیں۔ قرآن مجید ارشاد فرما رہا ہے کہ جب اس قوم کے سردار، وڈیرے، چودھری، مالا ان کا معنی چودھری ہوتا ہے، جو کسی علاقے کے اندر بڑا گرو گنٹھال ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ملاؤں، وہ بھی اس قوم میں تھے۔ وہ جب بھی پاس سے گزرتے وہ کہتے ہیں نوح یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ کہتے ہیں وہ کشتی بنا رہے ہیں۔ کیوں بنا رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جس نے مجھے مانا ہے، مجھ پر ایمان لایا ہے، اس کشتی میں سوار کر لیا جائے گا، وہ بچ جائے گا، باقی روئے زمین پر ایک کافر بھی نہیں بچے گا۔ سخروا منہ، قرآن مجید ارشاد میں وہ مذاق اڑا نوح یہ کیا کہہ رہے ہو؟ اب اس طرح کی بھی کوئی کشتی ہے کہ صرف تمہارے اوپر ایمان لانے والے بچیں گے اور باقی سب غرق ہو جائیں گے؟ قال ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم کما تسخرون، فرمایا آج اگر تم ہم سے مذاق کر رہے ہو، کل ہم کشتی میں بیٹھ کے تمہارے ساتھ مذاق کریں گے، تمہیں بتائیں گے کہ دیکھو ہماری بات ٹھیک تھی یا نہیں تھی۔ فسوف تعلمون، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا، من یأتیہ عذاب یخزی، کون ہے جس پر رسوا کر دینے والا عذاب آتا ہے، وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور کس پر قائم رہنے والا عذاب۔ یہ جو میں قرآن مجید آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے یہ بالکل سادہ ہے، ترجمہ کوئی نہیں لکھا ہے اس کے اوپر، نہیں بات آپ سمجھے کہ شاید میں کوئی ترجمہ اوپر سے دیکھ کے پڑھ رہا ہوں۔ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا، وفارت تنور، اور تنور ابل پڑا۔ یہ جو پانی زمین سے شروع ہوا نا سیلاب بننا، وہ ایک تنور تھا، اور لفظ بھی قرآن نے تنور کے بولے، وفارت تنور، تنور کے اندر سے پانی ابلا اور وہ زمین کے اوپر پھیلنا شروع ہو گیا۔ ہم نے حکم دیا قلنا، ہم نے حکم دیا احمل فیہا من کل زوجین اثنین، نوح علیہ السلام اس کشتی میں ہر جاندار ہم تیری طرف بھیج رہے ہیں، ان میں سے ہر جنس کا ایک ایک جوڑا اس کشتی میں سوار کر، زوجین اثنین۔ اب بتائیں وہ کتنی بڑی کشتی ہوگی، کوئی مخلوق تھوڑی تو نہیں نا، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا جو جوڑا جوڑا بنایا، اس میں شیروں کا جوڑا، ریچھوں کا جوڑا، بندروں کا جوڑا، ہاں جی، باقی جانوروں کا جوڑا، پرندوں کا جوڑا، زوجین اثنین، ہر چیز کا جوڑا جوڑا اس کشتی کے اندر۔ پروگرام بن گیا ہے کہ اب روئے زمین پر کسی کافر کو چھوڑنا نہیں۔ وَأَهْلَكَ، اور نوح علیہ السلام اپنے اہل خانہ کو بھی اس کشتی میں سوار کر لینا۔ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ، لیکن اس کو کشتی میں سوار نہ کرنا جس کے بارے میں ہماری تمہاری بات طے ہو چکی ہے۔ دیکھو پروگرام اللہ تعالیٰ کا کہ پروردگار فرما رہا ہے کہ جو میرا اور تیرا ہے اس کو کشتی میں سوار کر لینا، اور اگر وہ میرا نہیں اور تیرا بھی نہیں، بے شک تیرا بیٹا ہی ہو، اس کو کشتی میں سوار نہیں کرنا۔ سبق علیہ القول کے بارے میں سب علماء متفق ہیں کہ اس سے مراد نوح علیہ السلام کا وہ بیٹا ہے جو آپ کو نہیں مانتا تھا۔ ومن آمن، اور اس کو بھی نوح علیہ السلام کشتی میں سوار کر لینا جس نے ایمان کو قبول کر لیا ہے۔
اور قرآن مجید ارشاد فرما رہا ہے وما آمن معہ الا قلیل. آج سوچ رہے ہوں گے کہ تذکرہ تو شہداء کربلا اور اہل بیت کا ہے، تو یہ میں کہاں سے کون سی بات چھیڑ رہا ہوں، میں وہیں لا کے ختم کروں گا. لیکن جو بات میں آپ کو سمجھا رہا ہوں یہ سمجھ گئے تو آپ کل کسی کو کہہ سکیں گے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو آل پاک نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، اس کی مثال کیسی ہے.